إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے لے کر کے آیت نمبر 6 کی تفسیر ہم پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں قرآن نازل کرنے کا مقصد بتایا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ جو قرآن پر اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو اس کو نہیں مانیں گے تو ان کے لیے سزا کا اعلان کیا گیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہ لائے گا اور اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرے گا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور وہ خمیازہ یہ ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں بہت بڑے عذاب کا، بہت بڑی سزا کا حصہ دار بننا پڑے گا اور اس کو وہ سہنا پڑے گا. آیت نمبر 4 سے لے کر کے 6 میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا ہے اور کافروں کی نیچر کے بارے میں بتایا ہے، تاکہ ان کے نیچر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، اصل جو مقصد ہے، جو دین کو پھیلانے کا مقصد ہے، قرآن کی تبلیغ کرنے کا مقصد ہے، وہ مقصد میں کوئی اثر نہ پڑے. اس چیز کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے بیان کیا ہے. جو اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، جو ان کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک ایسا گروہ ہے جو سب سے زیادہ سزا کا حقدار ہے اور جنہوں نے سب سے زیادہ گھنونا اپرادھ کیا ہے، گھنونا جرم کیا ہے. اور اس سے بڑا اپرادھ دوسرا نہیں ہو سکتا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 میں کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کو ڈرا دے، ان لوگوں کو آگاہ کر دے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے سنتان ہیں. یہ بہت ہی گھنونا جرم ہے، یہ بہت ہی گھنونا اپرادھ ہے جو انسانیت کر سکتی ہے. انسان کے اتہاس میں اس سے بڑا جرم آج تک نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. وہ ذات جو اس چیز سے پاک ہے، وہ ذات جس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات جس نے خود انسانوں کو اولاد دیا ہے، اس کے اولاد ہیں ایسا کہہ کر کے اللہ کے اوپر بہت گھنونا آروپ لگایا ہے، الزام لگایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا ہے، جو شرک کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. شرک کی اور بھی قسمیں ہیں مگر سب سے اونچا قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کی سنتان ہے ایسا اعلان کر دینا یا ایسا ماننا. نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن کا مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن ایسے لوگوں کو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو جوڑے دار کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ماں باپ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. اسی لیے یہ سب سے بڑا جرم ہے
کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی سنتان ہے۔ اس آیت میں اس سے مراد 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ مشرکین ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہودیوں کا ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ عیسائیوں کا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ تو ان تینوں گروہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ان کو ان کے جرم سے آگاہ کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کو کھول کر کے لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ لوگ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اللہ کے اوپر، ایسا کہہ کر کے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کا اعلیٰ درجہ اللہ کی سنتان اور اللہ کی اولاد کو قرار دینا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو اللہ کی سنتان ماننے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ ثابت کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی میں اولاد موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی واقعی میں سنتان موجود ہے۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کیا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ تو ان کے پاس اس کے تعلق سے کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ یہ ایک ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس کو ثابت کرتے کرتے لوگ اپنی زندگی گزار دیں گے مگر ثابت نہیں کر پائیں گے۔ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے، کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم ہی اصل آدھار ہے، اصل پیمانہ ہے۔ اگر علم کے ذریعے سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ ایسے جرم سے فوراً کے فوراً توبہ کر لینا چاہیے اور اللہ کے حضور معافی مانگنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، اور جس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ یہاں وَلَا لِآبَائِهِمْ کہہ کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے باپ دادا کے پاس بھی اس کے تعلق سے کوئی علم نہیں تھا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ جو بات مان رہے ہو اس کی دلیل کہاں ہے، وہ دلیل سے ثابت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مددگار ثابت کرنے کی جو کوشش کر رہے ہو، اللہ کی اولاد ثابت کرنے کی جو کوشش کر رہے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ان کو دلیل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو علم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مسلمان بھی گمراہی کے راستے پہ جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کام کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، مضبوط دلیل ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کام کو کر سکیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے، کیونکہ اندھی تقلید اسلام میں حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی، یہ بہت بڑا الزام انہوں نے اللہ کے اوپر لگا دیا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور انہوں نے بہت گھنونا اپرادھ کرنے کی جرات کی ہے، اور انہوں نے بہت بڑی بات کہنے کی جرات کی ہے، ایک ایسی جرات کی ہے جس کی سزا صرف جہنم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کی موت اسی حالت میں ہوتی ہے تو وہ ان کی کوئی بخشائش نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم جائیں گے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ تو صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ صاف کر دیا یہاں پر کہ وہ جو کہتے ہیں، وہ جو شرک کرتے ہیں اور اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، اللہ کے بچے قرار دیتے ہیں، تو اس کا کوئی آدھار نہیں ہے، اور یہ بات سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ کافروں کا سب سے گھنونا طبقہ ہے، سب سے گھنونا گروہ ہے، اور اس گروہ کے لوگ کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر ایمان لے آئیں اور تنہا اللہ کی عبادت کریں۔ انہیں جو اللہ کے بیٹے بیٹیاں قرار دینے کی عادت لگی ہے اور ان کے ذریعے سے جو اپنی دعا قبول کرانے کی عادت لگی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ سیدھا اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ کی ضرورت ہے۔
جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، تم اللہ کی عبادت کرو، بناوٹی چیز کے پیچھے مت پڑو، اور کبھی بھی اپنی طرف سے اپنے من سے ایسے چیز کی عبادت مت کرو جس کا تمہیں خود کوئی علم نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جو شرک کرنے کے عادی تھے، جو اللہ کے سنتان اور اللہ کے اولاد قرار دینے کے عادی تھے، وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، ان کی بات کو نہ مانیں اور قرآن کو جھٹلا دیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑا، اور وہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان رہا کرتے تھے۔ فزیکلی ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، اور مینٹلی ذہنی طور پر بھی ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود آیت کو نازل کر کے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کیا اور ان کو تسلی دی، کہا شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں اس بات پر کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے اوپر اس طرح حاوی کر لیا تھا کہ رات و دن ان کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں۔ قرآن کتنی اچھی دعوت دے رہا ہے، قرآن بہت پیاری بات کہہ رہا ہے، سچ بات کہہ رہا ہے، اور اس کو ماننے میں کوئی حرج ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، لوگ اس کے باوجود بھی قرآن کو کیوں نہیں مان رہے ہیں، لوگ اس کے باوجود بھی شرک کرنا کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، مگر ان کو اس کا ذرہ برابر بھی افسوس نہ تھا۔ ان کو افسوس اس بات کا تھا کہ اتنی کھلی ہوئی دعوت ہونے کے باوجود بھی، اتنا واضح پیغام ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اس پیغام کو کیوں نہیں مان رہے ہیں، کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستا رہی تھی کہ وہ بہت اندر ہی اندر کوڑ رہے تھے اور پریشان تھے، اور اس پریشانی کو اللہ نے دیکھ رکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے اوپر یہ آیت نازل کر کے یہ بتا دیا، جو اس بیماری سے دوچار ہیں وہ کسی بھی قیمت میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کا مقصد دوسروں کو ایمان میں داخل کروا ہی دینا نہیں ہے، آپ کا مقصد دوسروں تک میسج کو، سندیش کو پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے۔ تو ان 6 آیتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بتا دیا، اور یہ بات بھی بتا دیا کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہی صرف مقصد ہے، دوسروں کو منوا لینا یہ فرض نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کی بات ہے۔ اللہ جو چاہے گا اپنے بندے کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے، ان کے حق میں دعا کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اس سے زیادہ ہمارے بس میں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہی رہنمائی تمام امتیوں کے لیے ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اس رہنمائی کے مطابق عمل کریں اور قرآن کی تبلیغ میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ ان آیتوں سے یہ بات صاف ہو جاتا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہی تبلیغ ممکن ہے۔ اگر ہم قرآن سے ہٹ کر کے کسی اور کتاب کے ذریعے سے تبلیغ کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ راہ سے بھٹک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا کرے، تاکہ ہم اس کی تبلیغ کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کی تبلیغ کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔